خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام سننے والے ناظرین کو، سامعین کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور تمام بھائیوں کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت سلام۔ اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان میں ایونجلسٹ مہتاب گل صاحب ہیں، بردر داؤد ڈینیل ہیں، اور بردر ذکریہ ندیم ہیں، اور اسی طرح سے بھائی رسل ڈینیلز ہیں۔ سو ہم امید کرتے ہیں خداوند میں کہ آج کا ہمارا اس کی حضوری میں بیٹھنا اور اس کے کلام پر گفت و نشید کرنا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تو ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ترتیب دیا گیا ہے، اور آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ہوگی کرونا وائرس کے اوپر۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے یہ ابلیس کی طرف سے ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات میں بھی متفق ہیں کہ کرونا وائرس انسان کی طرف سے ہے۔ تو آج ہم خداوند کے خدام سے کلام مقدس کی روشنی میں سیکھیں گے کہ آیا یہ وبا جو ہے یا یہ وائرس جو ہے یہ کس کی طرف سے ہے۔ تو ہم شروع کریں گے۔ میں دعوت دوں گا بھائی ایونجلسٹ مہتاب گل صاحب کو، تو وہ سب سے پہلے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے یہ کس کی طرف سے ہے۔ جی ایونجلسٹ بردر مہتاب گل۔ جی تھینک یو سو مچ پاسٹر عاشر صاحب، آپ نے آج اس آپ کی ڈسکشن میں مجھے حصہ بننے کا موقع دیا۔ جتنے بھی ساتھی یہاں موجود ہیں ان سب کو میری طرف سے سلام، اور خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آج کا جو عنوان ہے آپ کا کرونا وائرس کے کووڈ-19 کے حوالے سے ہے، اور آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کہ کیا یہ خدا کی طرف سے ہے، انسان کی طرف سے ہے یا ابلیس کی طرف سے ہے۔ سو میں جو بھی بات کروں گا وہ میری اپنی ذاتی رائے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور میں جب بائبل مقدس کو دیکھتا ہوں، جس طرح سے میں بائبل کو سمجھتا ہوں، اس میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ خدا انسان کو نہیں آزماتا۔ پہلی بات، خدا انسان کی آزمائش نہیں کرتا، انسان اپنی خواہشات میں گھر کر خود ہی آزمایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ خدا نہیں آزماتا، تو پھر آزماتا کون ہے؟ آزمانے والا ابلیس ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کو ابلیس نے آزمایا، باغ عدن میں بھی انسان کو ابلیس ہی نے آزمایا، اور انسان اپنی خواہش میں گھر کر جو ہے وہ گنہگار ہوا۔ آپ بائبل مقدس کا کوئی بھی ایسا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں، اسپیشلی پرانے عہد نامہ میں، جہاں ہمیں بہت ساری ایسی آیتیں اور بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں، بہت سارے موقع ایسے دکھائی دیتے ہیں جب وبائیں آئیں، آفتیں آئیں، اور ان کا جو مجدد تھا، یعنی کہ اس کا جو اس کا محور تھا وہ انسان خود ہی تھا۔ جب جب دنیا میں گناہ بڑھا، آفتیں آنا شروع ہو گئیں، لیکن جو سب سے پہلی آفت جس کی طرف میں آج آپ سبھی کی جو دیکھنے والے ہیں، جن کا آپ کی جو اٹینشن ہے وہ لانا چاہتا ہوں، وہ سب سے پہلی آفت باغ عدن میں ہی میں آئی تھی، اور وہ روحانی موت تھی۔ اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ آزمائے گئے، آدم اور حوا ابلیس کے ہاتھوں آزمائے گئے، اور وہ اس گناہ میں گر گئے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد سدوم اور عمورہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے مصر کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ 10 وبائیں خدا نے بھیجی وہاں پر، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مصری لوگ جو تھے وہ خدا پرست نہیں تھے، وہ گنہگار تھے، وہ بت پرستی کرتے تھے، اور بہت کچھ تھا وہاں پر۔ خدا کی قوم جو ہے، بنی قوم اسرائیل، وہ مصر میں تھی، اور خدا ان کو الگ کرنا چاہتا تھا، اور وہ نہیں کرنے دے رہا تھا۔ جو فرعون بادشاہ ہے، جو مصر کا بادشاہ ہے، وہ ان کو
الگ نہیں ہونے دے رہا تھا. سو خدا نے وہاں پر آفتیں, اور آفتیں جب آتی ہیں تو خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو سخت نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اپنے دل کو نرم کر لینا چاہیے, ہمیں خدا کے حضور توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تب. لیکن آفتیں بڑھتی جاتی ہیں یہ جب گناہ بڑھتا ہے. آپ دیکھیے, میں اپنے ملک پاکستان کی بات کرتا ہوں. پاکستان میں جو وبا آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہلی وبا نہیں ہے. اس سے پہلے ابھی بھی بلکہ وہ چل رہی ہے سندھ سائڈ پر, جو ٹڈیوں کی جو وبا ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے. ٹڈیاں فصلوں کو کھا رہی ہیں, اور اس کے علاوہ بارشیں, بے موسمی بارشیں یہاں پر خطرناک قسم کی پاکستان میں ہو چکی ہیں, اور بہت کچھ ہوا ہے. اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ پاکستان کی جب میں بات کرتا ہوں تو یہاں 2 سال کے بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز سامنے آتے ہیں. یہاں پر ایسے کیسز سامنے آتے ہیں جو آپ کی سوچ کو جو ہے وہ حیران کر دیں, اور آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ انسان یہ بھی کر سکتا ہے. تو خدا کیوں غضبناک نہ ہو؟ یہ وبائیں ہماری اپنی جو ہے وہ ہماری اپنی ہی جو کام ہے ان کا نتیجہ ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا جب بھی وبائیں آئی ہیں کسی بھی ملک میں, بائبل کی ہسٹری میں دیکھ لیں یا آج آپ ماڈرن ایج میں بھی دیکھ لیں, تو وہ انسان کے اپنے کاموں کی وجہ سے آئی ہیں. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. بائبل مقدس بتاتی ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو میں سمپلی طور زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس میں جس طرح سے میں سیکھتا ہوں وہ یہی ہے کہ انسان ہی اس کا ذریعہ بنتا ہے جب وبائیں دنیا میں آتی ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ ایونجلسٹ مہتاب بھائی, خداوند آپ کو بہت برکت بخشے. آپ نے اپنے موقف کو بیان کیا اور ہم شکر گزار ہیں. سو ابھی میں بھائی رسل ڈینیل کی طرف جاؤں گا اور ان سے بھی ان کے خیالات کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ وہ اس وبا کے تعلق سے کیا سمجھتے ہیں اور کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. جی بردر رسل ڈینیل. جی تھینک یو بردر جی. اچھا, میرا اوپینین یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, کیونکہ خدا کو پہلے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا جو ہے نا وہ پرومس کیپر ہے. جو خدا نے آپ کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ ان کو پورا کرتا ہے. ہم انسان ہونے کے ناطے ہمارے سے جو ہے نا وہ ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں John 3:16 اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. خدا یہاں پہ ہمیں جو ہے نا ایک اس نے پرومس دیا ہے کہ آپ جو اس کے بیٹے کے اوپر ایمان لے کے آئے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو یہ خدا نے ایک آپ کو اپنا پرومس یہاں پہ دے دیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آج کی ڈیٹ کے اندر ایک فضل کا دور اس چیز کا چل رہا ہے کہ جو اس نے ہمارے ساتھ پرومس کیا ہوا ہے اس کے لیے ہم اس کے اندر ہیں. خدا کی جو ججمنٹس ہیں وہ آپ بائبل کے اندر آپ کو بہت نظر آئیں گی. نمبر 1 کہ جس طرح نوح کے ٹائم پہ جو تھا خدا نے ان لوگوں کو بچایا جن کو خدا بچانا چاہتا تھا, یا جن کو خدا کو تھا کہ ان سے آگے میں نے جو ہے نا دوبارہ چلانا ہے سارا سلسلہ. خدا نے ان کو بچایا, پوری دنیا تباہ ہو گئی وہاں پہ اس ٹائم پہ. اسی طرح اگر آپ پلیگز دیکھتے ہیں جو مصر کے اوپر آئے, 10 پلیگز جو ہے اس کے اندر بھی جو مصری قوم تھی وہ ان کے اوپر آئے. خدا نے اپنے لوگوں کو بچانا تھا, ان کو بچایا. ٹھیک ہے, آج کی ڈیٹ میں جو یہ وائرس چل رہا ہے اگر یہ خدا کی طرف سے ہوتا تو ہر ایک کے اوپر آتا. جس طرح ہمیں جو ہے نا گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی لاک ڈاؤن کے اندر چلے جائیں, سارے گھروں میں لاک ہو جائیں, کوئی باہر نہ نکلے, لوگ گھروں کے اندر رہے, اپنے سکون سے بیٹھے رہے. اگر خدا کی طرف سے ہوتا, اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ جو مصر کے اوپر جو پلیگز آئے تھے وہ فراگز کے تھے, وہ ٹڈیاں تھیں. وہ کیا تھا کہ ان کے گھروں میں, ان کے کھانوں میں سے, ادھر ادھر سے, ہر جگہ سے نکل گئے, یعنی کہ ان کو ایک مزری کے اندر چلے گئے تھے. بہت زبردست قسم کی ان کے لیے کہ ہر چیز کے اندر ہی جو ہے نا ان کو ان کے جو جانور تھے وہ مر گئے. گھروں میں کھانوں میں سے ٹڈیاں نکل رہی ہیں, وہ نکل رہے ہیں, فراگز نکل رہے ہیں, ہر جگہ پہ جو ہے نا کوئی ان کو ریسٹ نہیں تھا. لیکن اگر یہ ججمنٹ خدا کی طرف سے ہوتی تو ہمارے گھروں کے اندر بھی ریسٹ نہیں ہونا تھا. تو میرا صرف یہ اتنا سا موقف ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شیطان کی طرف سے لے کے جو کہ بیسیکلی
रूट कॉज वहां से है, लेकिन प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर, प्रोबेबली कि शायद इंसानों ने जो है ना इसको इंजीनियर किया हो इस प्ले को। ये मेरा सिर्फ इसके ऊपर कहना चाहूंगा। जी थैंक यू सो मच रसल भाई, खुदावंद आपको बहुत बरकत बख्शे। और हम अभी ब्रदर दाऊद डैनियल साहब की तरफ जाएंगे और हम उनके मौक़िफ़ को भी जानेंगे कि वो इसके बारे में क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं और वो किस तरह बाइबल को देखते हैं कि ये वबा जो है ये कहाँ से आई है या इसका सबब कौन है, इसकी रूट क्या है। तो हम भाई दाऊद डैनियल से इसके बारे में जानें। जी भाई आशिर, थैंक यू वेरी मच। और भाई आशिर, मैं इसके अंदर मेरा पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर की थी, आप जानते हैं उसको, कि कोई जी, 3 हफ्ते पहले इसको मैंने एड्रेस किया था इस क्वेश्चन को। तो मैं उसके अंदर यूं कहूंगा कि सबसे पहली चीज जो इसके अंदर आती है कि हमें ये देखना है कि बाइबल हमें क्या कहती है, क्योंकि जो भी आपने चीज को ये जानने के लिए कि ये खुदा की तरफ से है, शैतान की तरफ से है, या आप उसे कह सकते हैं इंसान की तरफ से है, तो ये देखना जो है वो बाइबल में से जरूरी है कि ये कैसे है। और बाइबल में से हम कैसे जानेंगे ये सारी चीज? बाइबल में से हमेशा हम बाइबल पैटर्न्स को देखते हैं कि बाइबल पैटर्न्स क्या हैं इस सारी चीज के ऊपर, कि पीछे से क्या चलती आ रही है, हिस्ट्री क्या है और किस तरीके से जो हुआ है। जब भी कोई ऐसी आफत या वबा या कोई ऐसी कोई जजमेंट होती थी जो खुदा की आती है, अक्सर लोग तो यही समझ रहे हैं कि जी शायद ये खुदा की जो है ना ये जजमेंट है। तो जब हम फजल में रह रहे हैं ना, तो फजल का मतलब ये है कि खुदा इसमें जज नहीं कर रहा किसी, खुदा का फजल है उस सारी चीज के ऊपर, और खुदा जो है लोगों को जो है वो मौका दे रहा है कि वो खुदा की तरफ आ जाएं, ताकि ये जो वक्त है उसको लोग जो है अपने आप को खुदा की तरफ ज्यादा लेके आए ताकि वो बचाए जा सके। तो ये फजल का एक दौर है, फजल का एक सिलसिला है जो चल रहा है। तो फजल के सिलसिले में पहली बात तो ये है कि खुदा तो आपको जज करने वाला है। दूसरी चीज ये है कि जब हम पैटर्न्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि खुदा जो है वक्त आने से पहले अपने लोगों को आगाह करता है किसी भी चीज को। तो आगाही जो हम चलते हैं नूह के टाइम से, नूह के टाइम के अंदर क्या हुआ कि खुदा ने नूह को कहा भी किश्ती बना के दुनिया के ऊपर जो है वो तूफान आने वाला, तो मैं दुनिया को तबाह करने वाला हूँ। ठीक है, वो नूह के आप वो 6 बाब 5वें बाब से आप ऑनवर्ड्स देख सकते हैं कि वो क्या सारा सिलसिला पैदाइश के। तो उसमें फिर क्या होता है कि नूह को क्या होता है कि खुदा जो है जब ये पैगाम दे देता है तो नूह सारे जानवरों को लेता है और खुद भी किश्ती के अंदर हो लेता है, और जब वो किश्ती का वो जो है सब चीजें बंद कर लेता है तो खुदा तूफान भेज देता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि दुनिया के ऊपर एक जजमेंट होती है, दुनिया खत्म हो जाती है। इसी के बाद फिर आप अगला पैटर्न देखेंगे कि खुदा ने उधर से क्या करता है कि नूह को और उसके खानदान को निकाल लेता है जिनको खुदा ने जो है बचाना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगला स्टेप आता है, आप देख लें कि सदूम और अमूरा का। सदूम और अमूरा के अंदर भी खुदा उस वक्त जजमेंट भेजता है जब लूत और उसकी फैमिली को निकाल देता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम अब अगला अगर हम इस चीज की बात करें कि जी ये खुदा की जजमेंट है, तो खुदा ने जो है अब हमें इन्फॉर्म कैसे किया है। नूह के टाइम में तो नूह को इन्फॉर्म कर दिया था, और सदोम और अमूरा के टाइम पे वो इब्राहिम के पास आए थे और फिर जो है वो अंदर फरिश्ते गए और उनको निकाल के लेके आए। तो ये सारी चीजें जो है ना एक आपको मिलती हैं। लेकिन आज के दौर में हमारे पास कलाम मुकद्दस है, कलाम मुकद्दस के अंदर सारी चीज बता दी गई है। मुकाशफा की किताब जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है जो इस दौर के अंदर आने वाला है आगे। तो अब जो सिलसिला है कि ये तो हमें नजर आ जाता है कि ये तो पैटर्न है खुदा का, तो खुदा वेल इन्फॉर्म रखता है, खुदा ने हमें इन्फॉर्म रखा। अब एक पैटर्न और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो पैटर्न है शैतान का, जो यीशु मसीह के अपने अल्फाज है कि शैतान का पैटर्न क्या है, शैतान किस तरीके से काम करता है। ये जज जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कर सकते हैं कि किस चीज का हम पैटर्न को अगर देखते हैं तो ये किसका पैटर्न। आइए मेरे साथ अगर आप निकालेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब और 10वीं आयत में हम देखते हैं, उसके अंदर कुछ यूं लिखा हुआ है कि चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। उसके बाद मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया
کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. اچھا سے پائیں. بائبل یہ کہتی ہے چور نہیں آتا مگر چرانے، نمبر 1 چرانے، دوسرا وہ کہتا ہے کہ مار ڈالنے، اور تیسرا ہلاک کرنے. اچھا اب یہ جو یسوع مسیح کے اپنے الفاظ ہیں، یہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ سب سے پہلے وہ چراتا ہے ساری چیزیں آپ سے، پھر آپ کو مار ڈالتا ہے اور پھر ہلاک کر دیتا ہے. اچھا اس کے اندر انگلش بائبل اس کو کہتی ہے اسٹیل، کل اینڈ ڈسٹروائے، 3 چیزیں. اب جب شیطان کے آج کی ڈیٹ کو، اس پیٹرن کو آج کی ڈیٹ کے اوپر آپ اپلائی کریں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کیا ہوا کہ اس دنیا کے اندر کیا ہوا کہ جو سلسلہ ہے لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، فائنینسز جو ہیں وہ بالکل ہو گئے، جو ہے فائنینشیل مارکیٹس وہ کریش ہو گئی، بچوں کے سکول سارے بند ہو گئے، ہر چیز جو ہے نا آپ سمجھ لیں گے ایک طرح سے جو ہے نا ٹوٹل شٹ ڈاؤن ہو گیا دنیا. تو کیا ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ پینک میں آ گئے، لوگ گھبرا گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا، اور ایک فیئر جو ہے وہ دنیا کے اوپر طاری ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب وہ فیئر جب بھی آتا ہے کسی بھی شخص کے اندر تو وہ آپ سے آپ کا جو اطمینان، سکون، چین جو ہے سب چرا لیتا ہے آپ کے اندر سے. جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ سب سے پہلی چیز کو ہم ادھر رکھیں گے کہ چرا لیے اس نے ساری، آپ کا سکون، چین اور اطمینان، آپ کا پیسہ، آپ کی جاب، آپ کی کاروبار سب چرا لیے اس نے. یہ پہلی چیز. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ مار ڈالنے کا جب آپ پیٹرن دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے تو آپ چائنا کو اٹھائیں گے. چائنا کے اندر ڈیتھ ٹول کہاں گیا، اس کے بعد بڑا جو اوپر گیا ڈیتھ ٹول وہ اٹلی کا گیا. اٹلی کے اندر لوگ مارے جا رہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے پیٹرن اسپین میں آیا، پھر یو کے اندر آیا، پھر اس کے بعد اور اب امریکہ کے اندر. تو یہ کیا ہے کہ وہ مار ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے اگلا سٹیپ، یہاں پہ آپ کو مار ڈالنے کا پتہ لگ رہا ہے. تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ ہلاک کرنے کو، جس کو ہم ڈسٹروائے بولتے ہیں. اب تیسرا پیٹرن جب یہ ہوگا کہ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، چرا بھی لی گئی، آپ کو مار بھی ڈالا گیا، تو کیا ہوا؟ اس سے کیا ہوا کہ خاندان جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے. ساری چیزیں، دنیا کی اکانومیز جو ہیں وہ ہلاک ہو گئی، دنیا کی اکانومیز جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہو گئی. کب تک جو ہے یہ ساری چیزیں یوں چلتی رہیں گی؟ ہر چیز جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف چلی گئی. آج کی ڈیٹ میں اگر آپ واپس بھی اپنے سارے کاروبار کو کرنا چاہیں گے تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ فائنینشلی جو ہے ساری چیزیں کریش ہو گئی. تو کیسے اس کو جو ہے وہ ری گین کریں گے آپ؟ اٹ مینس کہ اس نے اپنے پیٹرن کے مطابق سب سے پہلے چرایا، مار ڈالا اور ہلاک کیا اس نے. ٹھیک ہے جی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس چیزوں کے اندر آ گئی. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس ساری چیز کے اوپر آپ دیکھیں کہ کس چیز کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے کہ یہ جو بھیجی گئی ہوئی یہ چیز کرونا وائرس، کیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ آپ نے اس کے اندر ایک سوال بھی یہ بھی کیا تھا کہ کیا یہ انسان کی طرف سے؟ دیکھیں انسان جو ہے نا بیسیکلی وہ ایک طرح کا جس کو بولتے ہیں ایک پپٹ ہے اس دنیا کے اوپر. انسان کو یا تو جو پاور ہے یا جو اختیار ہے وہ تو خدا دے گا یا شیطان دے گا. یہ آپ کو پرانے عہد نامے میں سے بھی آپ نکال سکتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ میں سے بھی نکال سکتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جو ہے جیسے کہ حیوان کو، یا آپ اینٹی کرائسٹ کو دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب میں، کون پاور دیتا ہے؟ شیطان دیتا ہے اس کو پاور. 2 گواہوں کو کون اختیار دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے اس کو، ان کو اختیار. تو یہ سارے آپ کو پیٹرنز نظر آئیں گے، یا تو جو امپاور کرتا ہے وہ شیطان کرتا ہے یا خدا کرتا ہے. تو ادھر آپ جب دیکھیں گے کہ اگر مین میڈ وائرس بھی ہے یا جو بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو فورسز ہے وہ تاریکی کی جو ہیں وہ حاکم ہیں، جو کہ جنہوں نے یہ پیچھے جو سارا جو ہے سلسلہ ہے. پالوس رسول ہمیں واضح طور پہ بتاتا ہے کہ ہماری لڑائی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان فوجوں کے ساتھ ہیں جو آسمانی، ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہیں جو آسمانی مقاموں میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ اس کو مین میڈ لیں، چاہے جو مرضی کریں، جو اس کی جو پیچھے ہے، جو اس کی روٹ ہے وہ شیطان، وہی جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. ہاں فائنلی میں یہ بات کہوں گا اس کے اندر کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو خدا ہے وہ اس چیز کو الاؤ ہونے دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری زندگیوں کے اندر الاؤ ہونے دیتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ میکسیمم اس تک آئیں اور اس کو کہے کہ اس چیز کے اندر انٹروین کر.
جس طرح ہمارے چرچز نہیں ریڈی تھی، چرچز لاک ڈاؤن کے اوپر چلے گئے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس لیے جو امپورٹنٹ بات ہے جو سمجھنے والی وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں خدا ہماری زندگی میں الاؤ کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ خدا کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو وہ مار دے. پہلے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، نہ ہی خدا چرائے گا. خدا جو چیز دیتا ہے وہ واپس تھوڑی چڑھاتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے یہ سارے پیٹرنز کو جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میرا موقف اس کے اوپر صرف اتنا سا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹوٹلی جو ہے شیطان کی طرف سے ہے اگر ہم اکارڈنگ ٹو بائبل چلیں. تھینک یو. جی تھینک یو سو مچ بردر داؤد، خدا آپ کو برکت بخشے. اور ابھی ہم پاسٹر ندیم غوری صاحب کی طرف جائیں گے اور ہم ان سے بھی ان کا موقف جانیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں بائبل کی روح سے. تو جی بردر پاسٹر ندیم غوری صاحب. سی کے خوبصورت نام میں سب بھائیوں کو سلام. سلام. جی وہ دراصل میرا نا مل نہیں سکا تھا ساتھ نا، وہ بعد میں ملا ہوں چلے. اور ایک بھائی کا تو نہیں پورا سن سکا، لیکن چلے دونوں جو بھائیوں نے بات کی یہ بڑی زبردست. بھائی داؤد نے اور اس سے پہلے بھی بھائی جو بات انہوں نے کی ہے کہ جو ہے کہ خدا رسل ڈینیل، جی بھائی رسل ڈینیل، کہ یہ خدا کی مطلب طرف سے نہیں ہے، خدا محبت ہے. اور کیونکہ ہم بائبل مقدس میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ محبت ہے، اور وہ اپنی محبت میں انسانوں کو جو ہے وہ بچانا چاہتا ہے، ہر انسان سے پیار کرتا ہے. وہ اتنا مطلب پیار کرتا ہے انسان سے کہ اس نے اس کے لیے اپنا جو ہے وہ بیٹا بھی قربان کر دیا ہے. اور خدا نہیں چاہتا کہ وہ انسان کو ہلاک کرے، انسان کو مارے، انہیں مصیبت میں ڈالے، یا انہیں جو ہے ان کو جو ہے کسی ہلاکت کی طرف لے کر جائے. کیونکہ بائبل میں بہت سارے حوالے ہمیں یہ بھی ملتے ہیں کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے. خدا کسی کو وہ جو ہے کسی کو مارنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ بچانے والا خدا ہے. اور یہ اس کی جو صفات ہے، جو محبت ہے اس کی، وہ اپنی صفات سے کیونکہ ہٹ کے کام نہیں کرتا، تو اس لیے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کو ہلاک کروں. لیکن ہم اگر بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو خدا کی ایک اور صفت جو ہے وہ اس کا عدل بھی ہے، کہ وہ عدالت بھی کرتا ہے، کہ عدالت. اور اس کا اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ لوگ یہ بھی مطلب موقف ہے، جیسے بھائیوں نے بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے کی عدالت کی ہے، اور اس کے فضل کے وسیلہ سے اب وہ دنیا کی نہیں کرتا یا دنیا کو ہلاک نہیں کرتا. بہت سارے لوگ یہ بھی مطلب سوچ رکھتے ہیں کہ اب خدا نہیں اس طرح مصیبت بھیج رہا یا بھیجتا، بلکہ اس نے اپنے بیٹے کی وسیلہ سے اب فضل کیا ہوا ہے ہم پر، ہمیں وہ بچاتا ہے، بچا رہا ہے. لیکن پھر بھی میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اس کے پیچھے اگر یہ ابلیس کی طرف سے ہے، یا انسان کا یا مین میڈ کوئی وائرس ہے، یا یہ انسان کی کوئی بنائی گئی تجویز تھی، یا جو بھی ہے یا ابلیس کی طرف سے ہے. لیکن کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنی پروردگاری میں ساری چیزوں کو سنبھالتا ہے، وہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، انسان بھی اس کے کنٹرول کے اندر ہے، اور جو ہے ابلیس بھی جو ہے اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. اور اس کے اختیار سے یہ چیزیں باہر نہیں ہیں کہ وہ ابلیس جو ہے وہ جو کچھ مرضی کر سکتا ہے، یا انسان جو ہے وہ جو کچھ مرضی کر سکتا ہے. خدا ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، اور وہ ان چیزوں پر اپنا اختیار رکھتا ہے. وہ بیماریوں پر بھی اپنا اختیار رکھتا ہے، وہ ابلیس پر بھی اپنا اختیار رکھتا ہے، ہواؤں، پانی، سمندر، ہر چیز اس کے کنٹرول کے اندر ہے. لیکن پھر بھی وہ اجازت دیتا ہے، کیونکہ پیچھے جو ہے وہ خدا ہی کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں میں، اگر یہ ابلیس کی طرف سے ہے تو پھر بھی خدا ہی پیچھے جو ہے وہ اجازت دینے والا ہے. اور اگر انسان ہی نے یہ کیا ہے تو انسان بھی خدا جو ہے وہ اپنی پروردگاری کے اندر جو ہے یہ چیزیں ہونے دے رہا ہے.
اور کیوں ہونے دیتا ہے خدا, یا کیا خدا کا مقصد ہے, یا خدا کی اس کے پیچھے کیا منصوبہ ہے. اس کے کیونکہ انسان ان چیزوں کو فلی طور پر تو نہیں ہم جانتے ہیں کہ خدا نے کیوں ایسا ہونے دیا ہے, لیکن جو ہے کیونکہ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں, کہ یہ بھی چیز جو ہے خدا نے اگر یہ ہونے دیا ہے تو یہ بھی کوئی خدا کا اس میں منصوبہ یا اس کا کوئی پلان ہے, کوئی اس کا مقصد ہے کہ اس نے یہ دنیا میں مصیبت کو آنے دیا ہے یا اس وبا کو دنیا کے اندر آنے دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیچھے, کیونکہ خدا ہی ہر چیز کے پیچھے منصوبہ ہے اس کا, اور وہ ہر چیز کے اندر اس کا پلان ہوتا ہے, اس کا منصوبہ ہوتا ہے, اور وہ ان چیزوں کو ہونے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے منصوبوں کو یا اپنے جو مقاصد ہیں جو جن کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے, بجائے کہ ہم تو نہیں جانتے, کیونکہ اتنی جلدی ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہونے والا ہے, یا ہماری جتنی سوچ ہے یا اپنی عقل کو محدود رکھتے ہوئے ہم ان چیزوں کو پوری طرح نہیں جان سکتے, لیکن خدا سب کچھ جانتا ہے. لیکن اگر اس نے یہ ہوا ہے تو میں یہی سوچتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی خدا کا ہی مقصد ہے, کہ اس کی مرضی ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ بائبل مقدس میں اگر ہم متی کی انجیل پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ اس کی لکھا ہے کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی, یہ 10ویں باب میں اس کی 29ویں آیت میں ہے, اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی, بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں. کہ خدا کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ زمین کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, اور ہر چیز اس کی مرضی میں, اس کے تسلط میں, اس کے کنٹرول کے اندر ہے, لیکن وہ اپنی مرضی کے اندر یہ ساری چیزیں ہونے دیتا ہے کہ وہ اپنے منصوبوں کو, اپنے مقاصد کو جو ہے وہ دنیا پر ظاہر کرنا چاہتا ہے. جیسے اس نے فرعون کو کہا کہ میں نے تجھے اس لیے کھڑا کیا تاکہ ساری دنیا جان لے کہ میں ہی زندہ خدا. تو ابھی جو ہے میرا موقف یہی ہے کہ اس کے پیچھے خدا کا کوئی منصوبہ یا خدا کی مرضی ہے, اور خدا نے یہ ہونے دیا ہے, اور اس میں ججمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اس کی عدالت بھی ہو سکتی ہے, یا اس کے جو ہے اس نے کئی لوگوں کی عدالت ہے, کئیوں پر وہ رحم کر رہا ہے, کئیوں پر, اور یہ مطلب میری اس میں یہ رائے ہے کہ خدا کی مرضی اور تسلط میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جی تھینک یو سو مچ پاسٹر ندیم غوری صاحب, آپ کے موقف کا شکریہ. اور ابھی ہم دوسرے سوال کی طرف چلیں گے. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم مسیحی ہیں اور ہم ایمان میں جینے والے لوگ ہیں, اور ہمیں پریکاشنز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آزادی کے ساتھ پھر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جو توکل بھروسہ ہے وہ خدا پر ہے, خدا یسوع مسیح پر ہے. اس وجہ سے یہ وبائیں ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی, اور یہ وبائیں جو ہیں وہ ہم پہ حملہ ور نہیں ہو سکتی, ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ بھائی اپنا موقف دیں کہ کیا بائبل میں بتاتی ہے پروفیشنز کے بارے میں کہ ہمیں ایسے حالات میں اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے, نہیں کرنا. سو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں سب سے پہلے ایونجلسٹ مہتاب بھائی سے ہی بات کروں گا کہ وہی اس کے اوپر اپنا موقف دیں. جی شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. آپ تمام بھائیوں نے پہلے سوال کا بڑا بخوبی جواب دیا ہے. یہ جو دوسرا سوال ہے آپ کا, یہ کافی, اس کا جو میں سمجھتا ہوں جواب کافی بڑا ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ چند جملوں میں ہی اس کو کور کروں. پہلا پہلو جو آپ نے لیا کہ بہت کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایمان کی روح سے ہم کچھ بھی کرتے رہیں تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے بائبل مقدس ہمیں ضرور بتاتی ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے, ٹھیک ہے, اور آگے آپ فہرست جو معجزات کی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ معجزات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر کچھ کرنا شروع ہو جائیں.
ٹھیک ہے. تو یہ دوسرے لفظوں میں خدا ہی کو آزمانے کی طرف آ جاتا ہے کہ آپ خدا کو آزما رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں بچاتا ہے کہ نہیں. سو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نان بیبلیکل بیہیویئر ہوگا اگر کوئی یہ سوچ کر احتیاط نہیں کرتا. مرنا تو ایک دن سب نے ہی ہے. کچھ لوگ کورونا سے مر جائیں گے, کچھ ایکسیڈنٹ سے مر جائیں گے, اپنی اپنی باری پر مختلف طریقوں سے جیسے جیسے اس دنیا میں سے سب نے جانا ہے, ایک دن ضرور چلے جانا ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ہے, لیکن خدا کو آزما کر جو ہے وہ ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. دوسرا حصہ جو ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ کیا احتیاط کی تعلیم, احتیاط کرنے کے بارے میں کلام مقدس میں تعلیم ملتی ہے. سو میں آپ کو پرانے عہد نامے ہی کی طرف دوبارہ سے لے کر جانا چاہوں گا. مصر میں جب وبائیں آئیں تو جو آخری وبا, جو سب سے زیادہ خطرناک وبا تھی, وہ پلوٹھے کی موت کی تھی. اور اس کے لیے خدا نے جو ہے پراپر پلان جو ہے وہ بنی قوم اسرائیل کو دیا, اور وہ پلان جو ہے وہ برا ایک یکسلا برا جو ہے وہ تھا, اور اس کو پکانے کا تھا, اس کا جو خون ہے وہ چوکھٹ پر لگانے کا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری احتیاطیں تھیں, جیسے کہ کمر کے ساتھ گوشت کو باندھ کر کھانا ہے, ہاتھ میں لاٹھی ہو, پاؤں میں جوتیاں ہو. یہ سب احتیاطیں جو ہیں وہ خدا نے اپنی قوم کو دیں. اور اس کے بعد خدا نے کہا کہ میں گزروں گا, اور جس چوکھٹ پر برے کا خون ہوگا وہ چھوڑ دیا جائے گا, اور جس پر نہیں ہوگا تو ضرور ہے کہ اس کے گھر میں پلوٹھے کی موت ہوگی. اب جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے, آپ جسٹ امیجن کریں کہ اگر کوئی بنی قوم اسرائیل میں سے کوئی ایک فیملی یا ایک خاندان اس فارمولے کو جو خدا کی طرف سے تھا فالو نہ کرتا, تو اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ اگر کسی چوکٹ پر خون نہ لگا ہوتا برے کا تو کیا ہوتا؟ ضرور ہے کہ وہ سزا پاتا اور اس کے گھر سے بھی موت ہوتی. تو خدا جو ہے وہ ضرور ہمیں احتیاط کے بارے میں سکھاتا ہے. ہمیں کچھ سرٹن رولز ہیں جو خدا کی طرف سے ہیں, ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. ہم خدا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے, تو خدا کے ساتھ مقابلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے, میں ایک بات جو پہلے سوال سے تعلق رکھتی تھی اس کو ساتھ میں ہی اس کے ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ ایک آزمائش ہے, اور آزمائش جو ہے بائبل مقدس میں جب ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے بھی جب دعائے ربانی اپنے شاگردوں کو سکھائی تو اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں آزمائش سے بچا بلکہ برائی سے بچا. تو جو آزمائش کے ساتھ ہی لفظ برائی کا آیا ہے نا, یہ دونوں ایک جو ہے وہ کنٹراسٹ میں ہے. جب برائی ہوتی ہے تو ضرور ہے کہ آزمائش آتی ہے. سو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے, بجائے کہ ہم اس میں آ کر خدا ہی کو آزمانا شروع کر دیں. تو خدا کی آزمائش اب پہلے جیسے میں نے اپنی پہلے بات میں کہا تھا کہ آزمانے والا کام خدا کا نہیں ہے, ابلیس آزماتا ہے. تو جب ہم اس طرح کے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا اس طرح کی حرکات کو ہم فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اٹ مینس ابلیس ہم میں سے ہو کر جو ہے وہ آزمائش کر رہا ہوتا ہے. تو ابلیس کو موقع دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھیے کہ معجزات مسیحی زندگی کا حصہ ہیں. خدا آپ کو آگ کی بھٹیوں سے نکالنے کی بھی قدرت رکھتا ہے, وہ تو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو آپ آزمائیے مت. اگر آپ کے اوپر کوئی ایسا اثر ہوتا ہے یا آپ افیکٹڈ بھی ہو جاتے ہیں تو ضرور خدا آپ کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. اس بات پر ایمان رکھیں بجائے کہ آزمانا شروع ہو جائیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ایونجلسٹ مختاب بھائی, خداوند آپ کو برکت دے. اور ابھی میں رسل ڈینیل بھائی کی طرف جاؤں گا اور ان سے اس کے بارے میں موقف معلوم کروں. جی تھینک یو بردر. میرا موقف اس کے اوپر یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں اس نے وزڈم دیا ہے, اس نے جو ہے ہمیں اسپرٹ آف وزڈم دی ہے. تو اگر ہمیں یہ چیز پتہ ہے کہ اگر ہم باہر نکلیں گے یا پریکاشنز نہیں لیں گے تو ہمارے اوپر پرابلم آ سکتی ہے. تو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ساتھ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ وی ہیو ٹو بی سبمسو ٹو دا گورنمنٹ. سو گورنمنٹ نے جو ہمیں آرڈر کیا ہے کہ آپ لوگ گھروں کے اندر اپنے بیٹھے ہیں, تو ہمیں جو ہے نا وہ اس چیز کو اوبے کرنے کی ضرورت ہے.
اوبیڈینس جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے, یہ بھی ببلیکل چیز ہے کہ ہمیں جو اوبیڈینس ہے اس کے اندر رہنے کی ضرورت ہے. تو گورنمنٹ نے اگر ہمیں کہا ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھیں یا اگر ہم نے باہر جانا ہے کسی ضروری کام سے جانا ہے تو اس کے پریکاشنز لیں, گلوز پہنے, ماسک پہنے, جو بھی پریکاشنز ہے اس کی, یا پبلک گیدرنگ کے اندر جو ہے اس چیز کو اوائڈ کریں. تو میرے خیال میں کہ یہ ببلیکل چیز ہے ہمیں. اور خدا نے بھی اکثر, جس طرح اپنے بھائی بھی بتا رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کا بھی خدا نے نو کے زمانے میں وہ بھی لاک ڈاؤن کے اندر آتا جب تک پانی نیچے نہیں بیٹھ گیا, کیونکہ اگر لاک ڈاؤن میں نہ ہوتا تو پاسبلٹی ہے وہ بھی ڈوب کے مر جاتا ساتھ اس میں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے مصر کے ٹائم پہ بھی جو تھا وہ بھی خدا نے جب آخری جو آفت تھی اس ٹائم پہ خدا نے لاک ڈاؤن دیا تھا, جس طرح بھائی مہتاب بتا رہے تھے. تو ہمیں جو ہے نا سبمسو ہونے کی ضرورت ہے اپنی گورنمنٹس کو, اور یہی خدا کا بھی کلام یہی ہے کہ دیٹ وی ہیو ٹو بی سبمسو ٹو دا گورنمنٹ, جو ان کے آرڈرز ہیں ہمیں اس کو اوبے کرنے کی ضرورت ہے. پلس دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسیح میں تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا, دیکھیں اس کے اوپر میں کیا, یہ وہی بات آ گئی کہ جس طرح بھائی بتا رہے تھے ابھی کہ دعائے بانی کے اندر ہے کہ ہمیں آزمائش پہ نہ پڑنے تھے. انگلش میں لکھا ہے ڈو ناٹ لیڈ اس انٹو ٹیمپٹیشن. شیطان جو ہے وہ آپ کو ٹیمپٹ کرے گا, نہیں یار کچھ نہیں ہوتا, تو مسیح میں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو جا ایسے ہی, تو لوگوں میں بھی گھس جا کے بازاروں میں چلا جا, یہ کر وہ کر. یہ کیا ہے کہ وہ جس سے کہاوت بڑی مشہور ہے کہ آپ بیل مجھے مار, وہی والا صاحب ہو جانا ہے. اس لیے جو ہے ہمیں پریکاشنز, ہاں اس کی فیور ہمارے پہ ہے. خدا نہ خواستہ کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو خدا نے ہمیں کلام دیا ہے جس میں اتنی پاور ہے کہ ہم اس وائرس کو اپنی زندگی میں سے نکال سکتے ہیں. جو خدا کا کلام ہے کہ تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے, یہ اینی ورڈ نہیں بنا ہوا, یہ مسیح یہ اس چیز سے گزرا ہے, اور اس نے یہ چیز بتائی ہے کہ میری جب آپ پاک شاگرد دیتے ہیں, میں آپ کو اسی میں میں آپ کو ہمارے چرچ کے ممبر ان کی ٹیسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ دبئی میں جس کمپنی میں کام کرتے ہیں وہاں پہ ان کے کمپنی میں نا 6 لوگوں کو میرے خیال سے اس کا جو ہے نا کووڈ-19 کا یہ وائرس کا جو ہے نا پازیٹیو آیا. تو انہوں نے کمپنی اس ٹائم پہ لاک ڈاؤن ہو گیا, بند ہوگی. اچھا انہوں نے سب کو کہا کہ ٹیسٹ کروائیں جی اپنے. اب یہ بھائی جس روم میں اپنی کمپنی اکوموڈیشن میں رہتے تھے, جس روم میں وہ رہتے تھے اس میں یہ بھائی تھے جو ہمارے چرچ ممبر تھے, ان کا نام جسٹن ہے, وہ تھے, اور ساتھ 2 اور لڑکے تھے ان کے اس روم کے اندر. تو جب ان کے ٹیسٹ ہوئے تو ان دونوں کے پازیٹیو آ گئے. اچھا جب تک ان کے ریزلٹس نہیں آئے اس ٹائم تک وہ ان کے ساتھ ہی کھا پی رہا تھا, وہی مطلب جس طرح ایک روم کے اندر سارے مل بانٹ کے سارا کچھ کھا پی رہے ہوتے اسی طریقے سے وہی سلسلہ تھا. لیکن اس کے ساتھ چیز کیا تھی کہ ہم لوگ جو اپنی چرچ جو پریئر ہوتی ہے اس کے اندر ہر روز ہولی کمیونین جو ہے نا وہ لیتے تھے, پاک شرکت ہر روز لیتے ہیں اس چیز. یہ خدا کا ایک ریمیمبرنس ہے, اور اس میں خدا نے بتایا ہے کہ میری یادگاری میں ایسا کرو. اس میں یہ چیز آتی ہے کہ جو اس کا بدن توڑا گیا ہمارے لیے تاکہ اس سے ہمیں شفا ملے گی, اس کا جو خون ہے نیو کووننٹ کا ہم اس کو یاد کرتے ہیں. تو وہ ریگولرلی جو ہے نا ہم لوگ ساتھ بھائی لیتے تھے, کمیونین لیتے تھے. تو اس کا نیگیٹو ریزلٹ آیا اور ان دونوں کا پازیٹیو آیا, اور اس کے بعد اس نے جو ہے نا جب اس کو پتا چلا تو اس نے پریکاشنز لینی شروع کر دی. خیر وہ بندوں کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا, لیکن یہ میں آپ کو ٹیسٹیمونی اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کو نہیں پتا تھا لیکن خدا نے اس کو پروٹیکٹ کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جان بوجھ کے جو ہے نا ہم لوگ اس طرف جانا شروع کرتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں ہوگا. خدا کا اس کے ساتھ خدا اپنے لوگوں کو بچاتا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, اور اس کو بھی بچایا کیوں, کیونکہ وہ ایک ایسی سچویشن میں تھا کہ شاید اس کو پتہ ہی نہیں تھا, لیکن خدا کی پروٹیکشن اس کے اوپر تھی. لیکن آپ خود جائیں گے پریکاشنز نہیں لیں گے یا کچھ کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا پریکاشنز لینی ضروری ہے. گورنمنٹ نے جو ہمیں چیزیں کہی ہیں ہمیں اس کو سبمٹ کرنا ضروری ہے اپنے آپ کو. میں یہی کہنا چاہوں گا. جی بہت شکریہ رسل بھائی, خداوند آپ کو برکت دے. بہت آپ نے اچھی باتیں ہمیں بتائی ہیں, سکھائی ہیں, ہم شکر گزار ہیں. تو ابھی میں پاسٹر ندیم گوری صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے بھی ان کا موقف معلوم کریں گے کہ وہ اس کے بارے میں. جی بھائی عاشق, تھینک یو. جی میں بھی اسی بات کی تائید میں ہوں کہ جہاں خدا جو ہے وہ ہمیں ہمارے ساتھ اس کے وعدے ہیں کہ وہ وبا کو ہمارے خیمے میں نہیں آنے دے گا,
وہ ہمیں بیماریوں سے بچائے گا, محفوظ رکھے گا. تو وہاں جہاں خدا ہمارے ساتھ یہ وعدے کرتا ہے, وہاں خدا جو ہے وہ ہمیں یہ بھی کلام بتاتا ہے کہ جو ہوشیار ہے وہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے. کہ مصیبتوں, اگر کوئی بلا ہے, کوئی مصیبت ہے, تو ہمیں اس سے بچنے کو بھی کلام ہمیں جو ہے پریکاشنز ہیں, ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کے وعدوں پر بھی پورا بھروسہ رکھنا چاہیے, توقع رکھنا چاہیے کہ خدا ہمیں بچاتا ہے, ہمارا اس پر پورا ایمان ہے اور وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. یہ نہیں کہ ہم اس بات کو جو ہے وہ بھول جائیں, اور بلکہ ہمیں ہمیشہ اس بات کو, اپنے ایمان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بلیور ہیں اور خدا کے ہمارے ساتھ وعدے ہیں. اور ساتھ میں خدا یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے دوسری جو اپنے آپ کو خود بھی سیو کرنا ہے, خود بھی بچانا ہے. کہ یہ نہیں کہ ہم نادان بنے اور کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. جیسے بعض چرچز میں امریکہ کے اندر بھی, کوریا کے اندر بھی دیکھا گیا کہ لوگوں نے چرچز جو ہیں وہ جانا بند نہ کیا, جس کی وجہ سے چرچ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو کرونا وائرس جو ہے وہ شکار ہوئے لوگ. اور شاید ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارا ایمان ہے, ہمیں خدا نے وعدے کیے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, خدا ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. تو لیکن یہ ہے, وہ ضرور ہمیں پتہ ہے ہمارے خدا کے ساتھ ہمارے وعدے ہیں, لیکن خدا یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں خود بھی جو ہے اپنی حفاظت کرنی چاہیے, خود بھی ہمیں اپنے آپ کو سیو رکھنا چاہیے, تاکہ جو ہے خدا نے ہمیں عقل دی ہے, حکمت دی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ حفاظتی تدابیر یا ہمیں جو اپنے قوانین جاری کر رہی ہے اس وبا کے تعلق سے, کہ ہمیں گھر میں رہنا ہے اور ساری جتنی پریکاشنز ہیں ان کو فالو کرنا ہے. تو ان کو, کیونکہ رومیو 13 باب کے مطابق ہمیں ان کے بھی تابع ہونا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں ضد کرنی ہے کہ جیسے ہمارے پاکستان کے اندر مساجد لوگوں نے کہا کہ رمضان آ گیا ہے اور ہمیں جانا چاہیے کیونکہ ہمارے مذہبی دن ہے, اور ہم کیسے مطلب ہمیں کچھ مطلب کہ مولویوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا, لیکن میڈیا نے اس پر بھی بڑی تنقید کی کہ نہیں, یہ بہت سارے لوگوں نے کہ یہ بہت غلط ہے کیونکہ آگے کرونا بڑھ رہا ہے, تو ہمیں یہ اسٹیپ نہیں لینا چاہیے, بلکہ ہمیں گھروں میں ہی نماز کرنی چاہیے, تاکہ ہمیں خود بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے. تو کیونکہ بعض مذہبی رہنما یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب نہیں جی, خدا کا کام نام لیں گے ہم تو کیسے ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو جہاں خدا کی حفاظتی تدابیر ہے وہ ہمیں ضرور فالو کرنی چاہیے, ان کی پیروی کرنی چاہیے, گورنمنٹ کے حکم کو ماننا چاہیے, اور اس میں بھی یہ بھی تابع داری ہے اور اس میں بھی بھلائی ہوتی ہے, اور خدا اس سے بھی خوش ہو کر ہمیں بچاتا ہے اور ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ پاسٹر ندیم غوری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. میں ایک آیت جو ہے وہ اسی تعلق سے پڑھنا چاہتا ہوں, یسایہ کے صحیفہ میں سے, اس کا 26واں باب ہے اور اس کی 20ویں آیت ہے. وہاں لکھا ہے, اے میرے لوگوں, اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر لو, اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے. تو یہاں پر ہمیں خدا پروفیشنز کی طرف ہی لے کے جا رہا ہے کہ جب باہر حالات خراب ہیں, وبا ہے, پرابلمز ہیں, تو اس وقت آپ دروازے بند کر کے تو اندر بیٹھ جائیں جب تک کہ یہ ٹل نہیں جاتا. تو ہمیں جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے, اور ہمیں ہر طور سے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے, اور جو کچھ تدابیر ہیں وہ بھی ہمیں ضرور لینی چاہیے. تو ابھی ہم اگلے سوال کی طرف چلیں گے. تو بھائی رسل ڈینیل اور بھائی ندیم غوری صاحب نے تو اس کا جو ہے وہ پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ ہمیں حکومت کے حکم کی کس حد تک پاسداری کرنی چاہیے. تو یہ بھائی داؤد سے سوال ہے میرا کہ ہمیں حکومت کے تابع رہتے ہوئے کن حالات میں تابع داری کرنی چاہیے اور کن حالات میں ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ بہت سارے لوگ, جس طرح بھائی بتا رہے ہیں, کرسچنز نے بھی ایسا ہی کیا ہے
انہوں نے بھی کہا جی کہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے, ہم چرچ نہیں جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو میں بھائی داؤد سے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ کس حد تک ہمیں حکومت کے تابع رہنے کی ضرورت ہے اور بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے. بھائی داؤد دینی. جی تھینک یو بھائی عاشر, آپ کا بہت بہت شکریہ. پہلے میں تھوڑا سا پیچھے سے ٹچ کر دوں گا کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ ایمان سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایمان کے ساتھ جو ہے نا ہم جائیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ایمان ہونا چاہیے. دو فیکٹرز ہیں اس کے اندر, میں یہ دونوں کوسچنس کو جو ہے نا ایک ہی کے اندر سم اپ کر دیتا ہوں. جی جی پہلی بات یہ ہے کہ ایمان ایک علیحدہ چیز ہے اور اوبیڈینس جو ہے وہ دوسری چیز ہے. ٹھیک ہے جی, کہ کس چیز کو آپ نے یہ دیکھنا ہے. تو ایمان جو ہے وہ بالکل ایک ٹوٹلی ایک فرق اینگل ہے اور وہ فرق ہے. لیکن ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جو کامن ہے ان میں, وہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جو ہے نا اعمال پیدا ہوتے ہیں. ایمان جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں پروڈیوس کرتا ہے. وہ کبھی بھی جو جس کو بولتے ہیں نا کہ بغاوت نہیں آپ کے اندر لے کے آتا. ٹھیک ہے جی, وہ بغاوت جو ہے ایمان کبھی بھی نہیں لے کے آتا. ایمان جو ہے وہ آپ کے اندر ہمیشہ جس کو ہم بولتے ہیں نا اوبیڈینس, وہ لے کے آتا ہے آپ کے اندر. تو میں اس کو اس طریقے سے یہ کہوں گا کہ میں ایک آپ کے سامنے جو ہے لوکا کی انجیل اور اس کا 4 باب کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں 4 باب میں, تو مسیح کو جو ہے شیطان آزماتا ہے. تو اس کو ہیکل کے کنگرے کے اوپر کھڑا کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو جیسے گرا, کیونکہ تیری بابت تو لکھا ہے کہ وہ تیرے پیر کو, تیرے جو فرشتے ہیں وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ تو خدا کو جو ہے وہ اس طریقے سے آزما نہیں سکتا. جبکہ وہ اگر اپنے آپ کو کہتا بھی تو اس کو ظاہری بات ہے کہ وہ فرشتے, تو اس کو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ گر جاتا. مقصد یہ ہے اپنے آپ کو بتانا کہ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں گے جی چرچز کے اندر ہم جا رہے ہیں اب اور ہمیں ضرورت نہیں ہے پریکاشنز کی, کیونکہ جو ہے یہ بڑی ایک جو ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے. جس طرح بھائی ابھی ندیم گوری بتا رہے تھے کہ امریکہ کے اندر بھی کئی چرچز کے اندر لوگ چلے گئے, کوریا کے اندر بھی گئے, اور بہت سارے لوگوں کو کرونا بھی ہو گیا. اب ایمان کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا ان کے, کہ اب جب کرونا ہو گیا تو ایکچوئل تو ایمان کی ٹیسٹنگ یہاں سے سٹارٹ ہوئی. اب پتہ چلے گا کہ جی کیا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے ایمان سے پیچھے بھی ہو جائے گے کہ یہ کیا ہو گیا, ہم تو جی ایمان پہ آئے تھے تو آگے ہمیں کرونا ہو گیا اس چیز کے لیے, تو اب ہم کیا کریں اس چیز کا. تو یہ چیزوں کا پھر جواب نہیں ہوتا بندے کے پاس. کیوں؟ کیونکہ ہم پھر اپنے ایمان کو جو ہے وہ ہم ہر چیز کو جو ہے نا خدا کو اس کے اندر ہم ٹیسٹ کرنے کے اندر آ جاتے ہیں کہ ہم اس چیز کو یوں ٹیسٹ کرتے ہیں, اس چیز کو یوں ٹیسٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک ببلیکل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے ہمارا. تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ جیسے بائبل کہتی ہے کہ اللہ حکومتوں کے تابع رہو. اگر وہ حکومت آپ کو کہہ رہی ہے کہ یار اس طریقے سے یہ پریکاشنز ہیں یہ لیں, تو ہمیں لینے چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہی تابع داری جو ہے یہ آپ کے ایمان کا حصہ بھی ہے کہ آپ جو ہے اپنے ایمان کو جو ہے دنیا کے سامنے اپنے کریکٹر کو اس لیے شو کرتے ہیں کیونکہ آپ کا جو ایمان ہے وہ آپ کو اس چیزوں سے یہ بتاتا ہے. دوسری چیز جہاں تک یہ بات رہی کہ آپ نے کوشچن کیا کہ جی حکومت کے ہمیں کتنی تابع رہنا کی ضرورت ہے اور کتنی کس حد تک بات مانی جائے. دیکھیں جی ہمیں بالکل ماننی چاہیے حکومت کی بات, لیکن بہت زیادہ چیزوں کے اندر کیا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہر دور کے اندر جو ہے نا ایک ڈفرنٹ چیز ہے. جب آپ اس صدی جدھر یہ سٹارٹ ہوئی تھی 2000 جو ملینیم جدھر سے یہ سٹارٹ ہوا تھا 2001 کے اندر آپ دیکھتے تھے کہ وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوا. ہر دور جو ہے ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی ٹائم کی جو ہے وہ آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو ٹائم اب چل پڑا ہے یہ آپ کو اینڈ ٹائمز کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز دیکھنی ہے کہ اینڈ ٹائمز کے اندر کیا چیزیں کہی گئی ہیں اور ہمیں بائبل کیا بتاتی ہے اس کے بارے میں. ہمیں بائبل جو ہے نا اس کے بارے میں بڑا کچھ بتاتی ہے کہ اینٹی کرائسٹ کا ایک دور آئے گا, حیوان کا یہ جو دور ہوگا یہ کس طریقے سے ہوگا, اس کے اندر کیا کیا ہوگا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں جی وہ چپ انسرٹ کر دی جائے گی, بہت سارے آپ کو کنٹرول کیا جائے گا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس ساری چیز میں کہ جدھر تک حکومت کا آپ ساتھ دیں اچھی بات ہے, لیکن جدھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, آپ کی ول کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. میرا خیال اس دن میری عاشر بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو میں نے بتایا تھا میرا کزن ہے امریکہ میں, اس نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جو ہے نا وہ کہا کہ جی میں نے اب ڈرائیونگ لائسنس ہے نا اسی ٹائم کے اندر یہ جو پینڈیمک چل رہا ہے یہ جو کووڈ-19 ہے, اس نے کہا
کہ جی میں نے جو ہے نا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے نا وہ لینا, تو انہوں نے نا آن لائن سارا کچھ لیا, اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو جو ہے اپنی لوکیشن کے ساتھ جو ہے نا اس کے اندر وہ کرنا پڑے گا, سارا لاگ ان کرنا پڑے گا, اور اسی کے حساب سے ہم دیکھیں گے کہ آپ گاڑی کیسی ڈرائیو کر رہے ہیں, ادھر سے ہی ہم آپ کو لائسنس ایشو کرنا ہے یا نہیں کرنا, ادھر سے ہم فیصلہ کریں گے, وہ اس کو مانیٹر کریں گے. خیر انہوں نے یہ کیا, انہوں نے سارے چیز کر کے تو ان کو خیر وہ لائسنس مل گیا, اور یہ سارا کچھ آن لائن ہی ہوا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ مجھے اس نے کہا کہ یار مجھے جو ہے نا لوکیشن آن رکھنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, یہ اب آپ سنیں, یہ بڑی غور طلب بات ہے کیونکہ یہ ہمارے اس ساری چیز کو اس کے کنکلوژن پہ لے کے جائے گی. تو اس نے کہا کہ جی میں نے اس کو یہ کہا کہ جناب, کہتا ہے کہ ہم ایک جگہ سے نکل رہے, تو میں نے اپنی وائف کو کہا, یعنی کہ میرے کزن نے اپنی وائف کو کہا کہ یار ہم اگر یہ والا روٹ لے لیتے ہیں تو یہ ہمیں ذرا قریب پڑ جائے گا. کہتا کہ ہم گاڑی میں بیٹھے تو وہاں سے کیا ہوا, لوکیشن کے ادھر سے اس سائڈ سے ہمارے پاس سجیشن آ گئی کہ بھئی یہ جو روٹ آپ نے کہا تھا وہ یوں اس طریقے سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ہر ایک بات کو مانیٹر ہونا شروع ہو گئی. آپ نے فالو کیا کہ جب آپ کی ہر چیز کے اندر انٹرفیئرنس ہو جائے گی, آپ کی ہر چیز کو مانیٹر کرنا شروع ہو جائے گی, کوئی بھی چیز, چاہے وہ گورنمنٹ سسٹم ہو, چاہے وہ اینٹی کرائسٹ کا سسٹم ہو, تو آپ کو اس چیز کے اگینسٹ اسٹینڈ ہے. یہ جدھر آپ کے رائٹس کے اوپر آ جاتی ہے نا بات, وہ ادھر وہ وہاں پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو باتیں صحیح حکومت ہمیں کہہ رہی ہے اس کو کمپرومائز, اس کے اوپر آپ کو حکومت کی تابعداری کرنی ضروری ہے. بائبل کہتی ہے اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو, جو اچھی گورنمنٹس, اچھی گورنمنٹس کو بری گورنمنٹس ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے. تو اس لیے جب تک وہ اچھی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے تابع رہنا چاہیے. جدھر گورنمنٹس جدھر جو ہے وہ ان کا جو سسٹم ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے, ڈیمونک سسٹم ہونا شروع ہو جائے, تو ادھر جو ہے جو بھی مسیحی ہے اس کو اس چیز کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے. بلکہ مسیحیوں نے کیا لینا, پوری دنیا سٹینڈ لینا شروع کر دیا. تو میرا موقف اس چیز کے اوپر یہ ہے کہ آپ اتنی دیر تک تابعداری ضرور کریں, اور کرنی بھی چاہیے اس حکومت کی تابعداری جو آپ کو حکومت کہہ رہی ہے. بس یہ دیکھیں کہ آپ ایک پپٹ نہ بن جائیں, کنٹرول نہ ہو ساری چیز کے. بس یہ میں کہوں. تھینک یو. جی تھینک یو سو مچ. میرا خیال اس سوال کے اوپر سب کا یہی جواب ہوگا کہ ہمیں حکومت کی جو ہے وہ ایسے حالات میں تابعداری کرنی چاہیے. ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف چلیں گے, اور نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ اس پینڈیمک سچویشن میں بڑا خاص ہے, تو اس کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے کہ آج کل ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک کوشچن جو ہے وہ چل رہا ہے, اور کوشچن عام طور پہ جو ہے وہ ایسے مکتبہ فکر کے لوگوں کے لیے ہے جو شفائیہ کروسرز پہ کام کرتے ہیں, اور ان کا جو ہے وہ ان کو تنقید کیا جا رہا ہے جی کہ اب شفائیں دینے والے جو پاسٹر صاحبان ہیں وہ کہاں پہ ہیں, وہ آئیں اور کرونا وائرس کے پیشنٹس پہ دعا کریں, ان کو ہاتھ لگائیں اور ان کو ٹھیک کریں. تو اس صورتحال میں بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے اور ہمیں کیا سکھاتی ہے. تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ بردر ایونجلسٹ مہتاب گل صاحب سے رائے لوں گا کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. لاسٹ جو کوشچن تھا بھائی داؤد صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا. اس میں صرف میں تھوڑی سی بات جو ہے وہ اپنی رائے کے طور پر دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح بھائی نے کہا کہ سرٹن ویز میں ہم حکومت کو جو ہے فالو ہمیں کرنا ہے. اعلیٰ حکومتوں سے مراد انہوں نے یہ لی کہ جو اچھی حکومتیں ہیں, لیکن جو بائبل مقدس میں حوالہ ہے جس کا بھائی نے ذکر کیا وہ رومیو 13 باب کی پہلی آیت ہے, جس میں لکھا ہے کہ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے, کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں, مینس کوئی ایسی حکومت نہیں, اس میں سبھی آ جاتی ہیں کہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو, اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں. میں یہ میری ذاتی رائے میں جو بھی حکومت جس بھی ملک میں ہم ہیں اور جس حکومت جو بھی وہاں کی حکومت ہے, ہمیں ان کی تابع داری کرنی چاہیے. اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. حکومت کا کام حاکم ہونا ہے, حاکم کا مطلب حکم دینے والا, تو جو حکم آئے اس کو ہم نے ماننا ہے.
جہاں تک بات آتی ہے ایمان کے تعلق سے، تو اس میں بھائی داؤد کے ساتھ بالکل ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. ایمان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کے لیے سر بھی حاضر ہے. اب بات آ گئی آپ کی، جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ ان پادری صاحبان کے تعلق سے یا ان چرچز کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ پادری کہاں ہیں یا وہ چرچز کہاں ہیں جو شفا کو فالو کرتے ہیں، تو یہ ایک غلط کرسچن ایٹیٹیوڈ، میں یہ کہوں گا کہ یہ غلط کرسچن ایٹیٹیوڈ ہوگا، یا ایک تعلیم کی کمی بھی اس کو میں لیک آف ایجوکیشن بھی کہوں گا، کیونکہ جو شفا ہے وہ ایک مسیحی زندگی کا حصہ ہے. تو اس سے جو ہے وہ کوئی انکار نہیں کرتا. جب ہم نے جو کل بھی ڈسکشن کی ایمان پر بات ہو رہی تھی، تو جو ایمان لاتا ہے وہ صرف پادری نہیں ہوتا. ایماندار پادری کا لفظ نہیں ہے، ایماندار وہ سبھی ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. تو بائبل مقدس بتاتی ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے. تو ہر ایمان رکھنے والا جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے، ان کی زندگی میں معجزات اور شفا جو ہے مسیحی زندگی کا حصہ ہے. ایمان کی روح سے شفا ملتی ہے، زور لگانے سے جو ہے نا وہ شفا نہیں ملتی. تو ایمان ہی پر شفا ہے. یسوع مسیح نے بھی بارہا آپ مختلف موقعوں پر دیکھتے ہیں کہ کہا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. تو یسوع مسیح پر ایمان، اور وہ ایمان جو کبھی ایمان ہو، ہمیں شفا کی طرف لاتا ہے. ان حالات میں جو ہے وہ پھر وہی بات آزمانے کی طرف آ جاتی ہے. آپ خدا کو آزما نہیں سکتے. آپ کسی کو کہیں چل اب کھڑا ہو کر دکھا اور یہ کر کے دکھا، تو ایسا نہیں ہو سکتا. میں جب آزمائش کی بات ہو رہی تھی تو اس میں یہ بات بھی ایڈ کرتا چلوں کہ کیا وہ شخص سمجھدار کہلائے گا جو یہ کہے کہ یار مجھے کینسر کا ٹیکہ لگا دو، مجھے پتا ہے میں نے ٹھیک ہو جانا ہے. کوئی نہیں کہے گا ایسے، وہ بیوقوف کہلائے گا. دوسرا، آپ دیکھیے جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں اور جب ایمانداروں کے درمیان معجزات ہوں کی بات کرتے ہیں، تو لکھا ہے کہ وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے، اور انہیں کوئی ضرر. تو پولس کی زندگی میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے اعمال کی کتاب میں، جب وہ ایک جزیرے پر تھے اور جہاز جو ہے وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا. وہاں پر وہ جو ہے وہ لکڑیوں کا گٹھا جو ہے وہ آگ کے لیے استعمال کر رہے تھے. تو وہاں سے ایک سانپ نکلا اور وہ اس کے ہاتھ پر آ گیا. اس جزیرے کے لوگ دیکھ کر ڈر گئے اور وہ ویٹ کر رہے تھے کہ یہ کب مر رہا ہے، کب مرے گا یہ. سو وہ جو سانپ تھا، وہ جس کا ذکر بائبل میں ملتا ہے، وہ ضرور خطرناک ہوگا، تب ہی یہ واقعہ جو ہے وہاں کوٹ کیا گیا ہے بائبل مقدس میں. سو اس کو کچھ نہیں ہوا، پولس کو سانپ اس کے ہاتھ پر تھا اور وہ سانپ نے اس کو کچھ ضرر نہیں پہنچایا. بائبل مقدس نہیں بتاتی کہ اس نے ڈسا یا نہیں ڈسا، لیکن ہمارے لیے ہماری ایمان کی بڑھوتی کے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ ایک خطرناک سانپ اگر اس کے ہاتھ پر آ بھی گیا ہے، اگر اس نے اس کو ڈسا تو بھی نہیں وہ مرا، اور اگر ایمان کی روح سے وہ خدا کا بندہ ہے تو اس کے ہاتھ پر آیا تو اس کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس کو کاٹ سکے. سو ہمیں پولس نے وہ سانپ جان بوجھ کر نہیں اٹھا لیا تھا کہ دیکھو میں تمہیں پتا چل جائے میں کتنا عظیم شخص ہوں. یہ بائبل ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ نہیں دیتی ہے. تو کسی پر نشانہ، میں ان پادریوں کی بات کر رہا ہوں جو واقعی خدا کے خادم ہیں، جو خدا کے ممسوح ہیں، چنے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے ساتھ مقابلے ہی میں آ جاتا ہے. یہ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. شفا ضرور خدا ہمیں دے گا، اپنے وقت پر دے گا، اور سب سے بڑھ کر ایمان جب ہمارا ہوگا تبھی ہمیں شفا ملے گی. وہ کسی کے لیے بھی ممکن ہو سکتی ہے. آپ کو پادری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود گھٹنے ٹیک کر گھر پہ بیٹھ جائیں اور خدا سے کہیں، آپ کو وہیں شفا مل جائے گی. تھینک یو. جی تھینک یو سو مچ ایونجلسٹ مہتاب گل بھائی، خدا آپ کو برکت بخشے. اور ابھی میں رسل بھائی کی طرف جاؤں گا کہ وہ اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں. جی برادر، شکریہ بہت بہت. میں جس طرح بھائی مہتاب نے کہا ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ پہلی چیز تو لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شفا جو ہے وہ پادری نے نہیں دینی ہے، وہ خدا نے دینی ہے. ٹھیک ہے، اس کو خدا نے ایک ویسل اس کے لیے یوز کرنا ہے، بس یہ اس کا کام ہے. ٹھیک ہے، باقی جو ہے یہ لیک آف نالج ہے جی، اور کچھ اس کے اندر بات نہیں ہے. کیونکہ بس لوگوں کو جو ہے نا، آپ کچھ اچھا کام بھی کریں گے نا تو جو ہے لوگوں نے مخالفت اس میں بھی آپ کی کرنی ہے، آپ کوئی برا کام کریں گے اس کے اندر بھی مخالفت کرنی ہے.
تو جو اس طرح کی بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ان کے ساتھ آپ بات بھی کریں گے نا اس چیز کے لیے تو اٹس جسٹ ویسٹ آف ٹائم. کیوں؟ کیونکہ ان کو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں سب سے اچھے جواب اس کو یہ ہے کہ وہی ان کو آپ ایک بائبل گفٹ کر دیں کہ اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے, اس کو آپ پڑھیں, تو پھر اس کے بعد آپ یہ ہمارے سے سوال کریں تو ہم آپ کو جواب دیں گے. اس کا میں سمجھتا ہوں صرف اتنا ہی اس کا جواب بنتا ہے. بہت شکریہ رسل بھائی, خدا آپ کو برکت بخشے. اور ابھی میں پاسٹر ندیم غوری صاحب کے خیالات کو بھی جاننا چاہوں گا کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, تاکہ سب ناظرین ہمارے جو اس ویڈیو کو سنیں گے وہ بھی اس کے بارے. جی بھائی عاشر, جیسے رسل بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بائبل گفٹ کریں ہم, تو میں نے دیکھا ہے کہ کئی بائبل کو جاننے والے بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کہاں گئے ہیں وہ خادم, یا تو وہ ہیلنگ کی مخالفت کر رہے ہیں یا وہ ان خادموں جو ہیلنگ کا کام کر رہے ہیں. تو جی آپ جاری رکھیں. یا وہ اس لیے مطلب کہ ہیلنگ کی مخالفت, یا کیونکہ میرا ایمان بھی یہی ہے کہ خدا جو ہے وہ شفا دیتا ہے اور وہ خادموں کو ایز اے ٹول, ایز اے وہ برتن لیتا ہے اور وہ اپنا برتن بنا کر اپنے جلال کے لیے انہیں استعمال کرتا ہے. اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا جو ہے وہ آج بھی شفا نہیں دے رہا, یا خدا جو ہے وہ کہاں گئے وہ خادم. تو یہ اصل میں خادموں پر نہیں بلکہ خدا ہی پر تنقید کرنا ہے کہ وہ خدا کی جو خدا کا فضل جو ہے یا اس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں, یا خدا جو رحم سے بھرا ہوا ہے, جو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے, وہ اس کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ اس وبا میں بھی شفا دے سکتا ہے. اور اس نے ایسا کیا بھی ہے. دنیا میں وبائیں آئی, افریقہ کے اندر ایک بار وبا آئی تو وہاں خدا نے جو ہے ایک خادم کو افریقہ کے اندر استعمال کیا اس وبا کے لیے, شفا کے لیے. تو یہ خدا کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس کو استعمال کریں, کس کو شفا دے, کس کو, کیونکہ ہم اس پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا یا خادم شفا, کیونکہ اگر خادم کے ہاتھ میں ہو تو ہم تو کورونا کے سارے خادم جا کے سارے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے جائیں اور شفا پاتے جائیں ہاسپٹلس کے اندر, تو لوگوں کو ضرورت ہی نہ پڑے. اتنا جو ہے اتنا پرابلم پوری دنیا کے اندر بنی ہوئی ہے, اور جو ہے لوگ ویکسین کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ویکسین آ جائے, جان چھوٹ جائے اس سے, یا کوئی خدا ایسا کوئی رحم کرے ہم پر تو یہ کرونا جیسی وبا دنیا سے چلی جائے. تو سارے جو ہے وہ ہم سارے اس کے خدا کی پروردگاری یا خدا کے جو رحم کے منتظر ہیں کہ خدا ہی رحم جب تک ہم پر نہیں کرے گا یا ہمیں شفا نہیں دے گا تو ہم شفا نہیں پائیں گے, کیونکہ شفا دینے والا وہی ہے اور اس کی الہی قدرت پر, شفا والی قدرت پر ہم شک نہیں کر سکتے. اور یہ جو کر رہے ہیں یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کے کلام کو نہ جاننا یا جانتے ہوئے بھی یا تو وہ شفا کی مخالفت کر رہے ہیں یا ان خادموں کی, یا وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا, کیونکہ کچھ بھائیوں نے پوسٹ بھی لگائی تھی اور میرا ان کے ساتھ تھوڑا سا اس پر ان کے ساتھ تھوڑی مطلب تلخ کلامی بھی, پوسٹ کے اوپر بھی بات میں نے تھوڑا سا کیا ان کے ساتھ, لیکن میں نے مزید بات نہ کی کیونکہ اس لیے کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں کہ مطلب ہم اس پر ایک دوسرے سے ایسی باتیں نہ ہی کریں تو بہتر ہے کہ مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب بلکہ مسلمس لوگ بھی جو ہیں ان کے وہ بھی اپنے اسکالرس پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ جو شفا یا مطلب جو کرتے ہیں تو وہ اس طرح مطلب کہ دونوں طرف پہ مذہبی رہنماؤں پر تنقید ہو رہی ہے کہ کہاں ہے وہ, لیکن شفا دینے والا جو ہے وہ خدا ہے اور ہمیں اس کی جو شفائی قدرت ہے اس پر پورا ایمان اور توکل ہے اور وہ آج بھی شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. آمین, تھینک یو سو مچ. اور ہماری آج ڈسکشن کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور میں تمام مہمانوں کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس سیشن کا حصہ ہوئے اور آپ نے خدا کے کلام میں سے بتایا, سکھایا,
تو آپ سب کا دل کی تہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام ناظرین جب اس کو سنتے ہیں تو ضرور فالو کریں، اور جیسا کہ یہ اس وبا کے تعلق سے بھی ہم نے سنا سیکھا کہ یہ وبا جو ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں، بیسیکلی سب چیزیں جو ہیں تو خدا کی طرف سے، کیونکہ خدا نے جب کریشن کرتا ہے تو وہ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو دونوں چیزوں کو جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے۔ تو اس کا سبب کیسے بنتا ہے انسان، تو یہ آج ہم نے سیکھا ہے۔ تو ہمیں ڈائریکٹ خدا پہ اس کو نہیں کہنا چاہیے، تو خدا اس محبت کے وقت میں ہے اور وہ محبت ہی کر رہا ہے، کیونکہ اس نے ایک وقت ٹھہرا دیا ہے اور اس دن وہ عدالت کرے گا، اور اس کے عدالت کا معیار جو ہے وہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کی عدالت کا جو معیار ہے وہ کیا ہے۔ تو میں آپ سب کا دل سے شکر گزار ہوں، اور ناظرین کے لیے بھی کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ روز آپ خداوند کے کلام میں سے، خداوند کے خدام کے منہ سے آپ کلام مقدس کی عمیق باتوں کو سیکھ سکیں، جان سکیں، سمجھ سکیں، تاکہ آپ خداوند کے کلام میں جو کچھ لکھا ہے اس کی صداقتوں سے واقف ہو سکیں۔ تو تھینک یو سو مچ۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت بخشے اور اپنے جلال و عرفان کے لیے کثرت سے استعمال کرتا رہے۔ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم اور زیادہ خداوند کے کلام کی عمیق باتوں کو آپ کے سامنے۔ گاڈ بلیس یو۔